الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 5 انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یہاں آیت مبارکہ میں چند الفاظ بیان ہوئے، ان میں ہر ایک کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل۔ لفظ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسرائیل کا معنی یہ ہے، اسرا کا معنی ہے عبد یعنی بندہ، اور ایل کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہاں پر آیت نمبر 40 سے ہم نے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک اللہ عز و جل نے قوم بنی اسرائیل کے احوال بیان فرمائے۔ یہ احوال، اس میں بنی اسرائیل کا عروج و زوال، ان کی عزت و ذلت، ان کا اقبال و ادبار، ان کا ترقی کرنا، ان کا تنزلی پانا، یہ تمام چیزیں بیان ہوئیں، اور اس کے ساتھ اس کے اسباب بیان کیے گئے کہ بنی اسرائیل نے ترقی حاصل کی تو کس طرح، عزت پائی تو کس طرح، مقام و شرف اگر انہیں ملا تو کس طرح، اور وہ ذلت کی عمیق گہرائیوں میں گر گئے تو کس طرح، بنی اسرائیل تباہ و برباد ہوئے تو کس طرح، بنی اسرائیل کی قومی شرافت و عزت ختم ہوئی تو کس طرح۔ اور یہ تمام چیزیں بیان کرنے کا مقصد حقیقت میں ہمیں سمجھانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کی پیروی کر کے اللہ کی کتاب کو تھام کر اس پر عمل کر کے ترقی کے زینے پر چڑھ گئے، اسی طرح اگر تم بھی اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہو، اللہ کے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہو تو تمہیں ترقی ملے گی۔ اور اگر بنی اسرائیل انبیاء کی مخالفت کر کے تباہ و برباد ہوئے تو تم بھی نبی کی اطاعت سے روگرداں ہو کر کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ قوموں کا ایک اجتماعی، ایک ان کا معاشرتی، ان کا کردار اور ان کے احوال ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہر قوم اپنے احوال پر غور کر سکتی ہے۔ اور آج حقیقت یہی ہے کہ مسلمان ظاہری طور پہ جو دنیا میں سمجھ آ رہا ہے وہ ذلت، ادبار، پستی اور نشیب کی طرف جا رہے ہیں، ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، عروج کی بجائے زوال کی طرف جا رہے ہیں، عزت کی بجائے ذلت کو حاصل کر رہے ہیں، اور شرف کی بجائے نکبت ان کی زندگیوں میں داخل ہو رہی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل پر کتنے احسانات فرمائے، انہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرق کیا، ان کو دریا سے سلامتی کے ساتھ پار گزار دیا، دریا کے اندر راستے بنا دیے، من و سلوہ ان پر اتارا، سائبان ان کے اوپر سایہ افغن ہو گیا، اور اس کے علاوہ انہیں بڑے بڑے جابر بادشاہوں پر فتح و نصرت عطا فرمائی، حکومت و سلطنت عطا فرمائی۔
تو یہ تمام وہ احسانات، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تورات جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جیسا عظیم پیغمبر انہیں عطا فرمایا۔ تو ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا یہ حکم الہی ہے۔ تو جس پر اللہ عز و جل نے جو احسان کیا اسے یاد کرنا چاہیے۔ یہاں احسانات کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تو اللہ عز و جل کی اطاعت اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور بنی اسرائیل کو فرمائے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیاں عطا فرمائیں، جو کتاب عطا فرمائیں اور جو پیغمبر عطا فرمایا، اس کے یاد کرنے کو فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا عظیم پیغمبر، عظیم رسول عطا فرمایا، ہمیں عظیم شریعت عطا فرمائی، سب سے افضل اور سب سے آخری شریعت عطا فرمائی۔ تو یہ ان چیزوں کا یاد کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کا یاد کرنا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور اے بنی اسرائیل میرا عہد پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا عہد فرمایا؟ جس کو پورا کرنے کا فرمایا، اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی تم میرے عہد پر عمل کر کے اسے پورا کرو، میں تمہیں اس کی جزا اور اس کا ثواب عطا فرما کے اپنا عہد پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل سے جو عہد ہوا، سورہ مائدہ کے اندر اللہ عز و جل نے اس عہد کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ لَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو یہ وہ عہد تھا جو اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل سے فرمایا۔ کتنے حکم دیے؟ نمبر 1 فرمایا کہ نماز قائم رکھنا، دوسرا حکم فرمایا کہ زکوٰۃ دیتے رہنا، تیسرا حکم فرمایا میرے رسولوں پر ایمان لانا، چوتھا حکم میرے رسولوں کی تعظیم و توقیر کرتے رہنا، پانچواں حکم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کو قرض حسن دینا۔ تو جب یہ 5 احکام پہ عمل ہوگا، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہوگا، اللہ کے رسولوں کی تعظیم کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو فرمایا کہ ان سب کا صلہ میں تمہیں یہ عطا فرماؤں گا کہ تمہاری برائیاں تم سے مٹا دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری۔ تو یہ اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا، تو اس پہ فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اللہ عز و جل کے عہد کو پورا کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو صرف اللہ عز و جل سے ڈرنے کا حکم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو،
اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر چند چیزیں ارشاد فرمائیں۔ پہلا کو فرمایا آمنو بما انزلتو، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل فرمایا، یعنی کس پر؟ قرآن پاک پر۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل فرمایا۔ اور دوسرا فرمایا مصدقا لما معکم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ تمہیں تو یہ چاہیے کہ تمہاری کتابوں کے اندر جب اللہ کے رسول کا تذکرہ موجود ہے، جب اس میں قرآن کی آمد کا تذکرہ موجود ہے، تو تمہیں تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہیے، نہ یہ کہ قرآن کی تشریف آوری کے بعد اور رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے بن جاؤ۔ تو فرمایا کہ کتابیوں میں سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ اور اس کے ساتھ مزید یہ بھی پتہ چلا، ایک اور اس پر مفسرین کرام نے چیز بیان فرمائی کہ سب سے اول اس کے منکر بننے سے منع فرمایا۔ اس کی تفسیر میں ایک حدیث مبارک بیان کی جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین میں اچھا طریقہ ایجاد کیا اسے اس طریقے کے ایجاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ملے گا، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا اسے اس برے طریقے کا گناہ بھی ملے گا اور اس برے طریقے پر چلنے والوں کا گناہ بھی ملے گا۔ تو بنی اسرائیل کو فرمایا گیا کہ تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو لوگ تمہارے پیچھے چل کر اور تمہارے پیچھے لگ کر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کریں گے ان کا گناہ بھی تمہارے ذمہ آئے گا۔ تو جو اچھا طریقہ ایجاد کرنے والا ہے اسے اچھے طریقے پر چلنے والوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو برا طریقہ ایجاد کرنے والا ہے اسے برے طریقے پر چلنے والوں کا گناہ ملتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول کرنے سے مراد کیا ہے؟ اصل میں یہاں پر آیات سے مراد تو تورات اور انجیل کی آیات ہے، اور یہاں خطاب بنی اسرائیل سے ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تورات و انجیل کی وہ آیات جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے بارے میں نازل ہوئی تھی وہ یہودیوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اگر انہوں نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کی آیتیں اپنے ماننے والوں کے سامنے بیان کی تو وہ انہیں چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں لگ جائیں گے، اور اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے تو اب ان یہودی علماء کے نذرانے، ان کے وظائف، ان کو جو چندے ملتے تھے، ان کو جو مال و دولت ملتا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اپنے ان ذاتی مفادات، اپنے ان مالی منافع کی خاطر ان یہودی علماء نے تورات کی آیات کو چھپایا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے بارے میں تھی۔ تو اس کے بارے میں فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو کہ تم دنیاوی مال و متاع کی وجہ سے، دنیاوی ساز و سامان کی خاطر میری آیتوں کو چھپاتے ہو، تو یہ جو دنیاوی سامان تمہیں مل رہا ہے ایمان کے بدلے میں یہ بہت ہی تھوڑی سی قیمت ہے، جنت کی نعمتوں کے بدلے میں یہ بہت ہی تھوڑی سی قیمت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپانا یہ زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے، یہ یہودی علماء کا طریقہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپانا، سرکار کی شان کے متعلق آیات روایات کو چھپانا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ یہودیوں کا کام یا ان لوگوں کا کام ہوگا کہ جو ان یہودیوں کے طرز عمل پر چلنے والے، جو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ لا تلبسوا الحق، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یہودیوں
یہودی علماء کے دو طریقے تھے. ایک تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کی آیات کو بیان ہی نہیں کرتے تھے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اگر بیان کرتے تھے تو ان میں تعویلیں کر دیا کرتے تھے، اس کا مفہوم اور معنی کچھ ایسا بیان کر دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف راغب نہ ہو سکیں. جیسے اگر کبھی یہودی بیان کر دیتے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن اپنی قوم کو ساتھ ہی یہ بھی کہتے کہ نبی تو ہیں لیکن بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہیں، لہٰذا اے بنی اسرائیل والو تمہیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ نبی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ہم ان کو تسلیم کر دیں یہ نبی ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے نبی بن کے نہیں آئے. ہمارے نبی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہمارے نبی صرف وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں. تو یہ حق بات کو بیان تو کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس حق کے ساتھ یہ باطل بھی شامل کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی نہیں، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے نبی بن کے تشریف لائے. تو یہ تھا حق کے ساتھ باطل کو ملا دینا. تو پچھلی آیتوں میں فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو. اور یہاں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. تو باطل کو ظاہر کرنا اور حق کو چھپا دینا، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، جس کو فرمایا گیا کہ حق بات کو نہ چھپاؤ. ایک تو اس سے منع کیا کہ حق بات کو نہ چھپاؤ، اور دوسرا فرمایا کہ حق اور باطل کو آپس میں ملا نہ دو. تو بہت سارے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ حق بات کو بیان ہی نہیں کرتے. وہ آیات، وہ روایات، وہ احادیث، وہ قصص اور وہ چیزیں کہ جو ان کے عقائد کے برخلاف ہوں ان کو بیان ہی نہیں کرتے، اور اگر بیان کریں تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگوں کو خود دیکھا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے مقام و مرتبہ، آپ کے فضائل سے متعلق آیات، روایات، احادیث، اقوال، ان کو بیان ہی نہیں کرتے. اور اگر کبھی بیان کریں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے تعویل، کوئی نہ کوئی ایسی چیز شامل کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ فضیلت ذرا کچھ کم کر کے لگے. تو یہ دونوں چیزیں، ایک حق کو چھپانا ہوا اور دوسرا حق کے ساتھ باطل کو ملانا ہوا. اور ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں پر دو چیزوں کا حکم فرمایا اور تیسری چیز، ایک چیز کے ضمن میں ارشاد فرمائی. پہلا حکم دیا کہ نماز قائم رکھو، دوسرا حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو، اور تیسرا حکم دیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز اور زکوٰۃ اس کے بارے میں پہلے بھی بیان ہو چکا، مزید بھی ہوتا رہے گا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں پر جماعت کی ترغیب دی گئی ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. جماعت کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث مبارکہ جماعت کی فضیلت میں ہے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. دوسری روایت طبرانی شریف میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نماز با جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ اس نماز با جماعت کے لیے جانے والے کے لیے کیا ثواب ہے تو گھسٹتا ہوا حاضر ہوتا. اور ایک اور روایت ہے ترمذی شریف میں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ عز و جل کے لیے 40 دن با جماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولا پائے
اس کے لیے دو آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم کی آگ سے اور دوسری آزادی منافقت سے۔ تو نماز باجماعت کی نہایت اہمیت ہے، اور اللہ عز و جل خود اس کا حکم ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑے مرض کی طرف اشارہ فرمایا۔ اہل کتاب بنی اسرائیل سے فرمایا جا رہا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھلائے دیتے ہو، اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول تو خاص ہے۔ ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ یہودی علماء کے جو مسلمان رشتہ دار تھے وہ پوچھتے کہ اے علماء ہمیں یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین سچا ہے یا نہیں۔ تو وہ یہودی علماء ان سے کہتے کہ تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین حق اور ان کا کلام سچا ہے۔ تو وہ یہودی علماء اپنے رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کا کلام بھی سچا ہے۔ اور ایک اور شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودی لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، اللہ کے سچے نبی ہوں گے، آخری نبی ہوں گے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو دوسرے لوگ تو مسلمان ہو گئے، لیکن یہودی علماء نے انکار کر دیا، یہودی اس کے ماننے سے منکر ہو گئے۔ تو اب ان دونوں شان نزول کے اعتبار سے ان سے فرمایا جا رہا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلاتے ہو، یعنی دوسروں کو کہتے ہو کہ سرکار دو عالم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اپنی جانوں کو بھلایا ہوا ہے اور خود ایمان لانے سے انکار کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، تم تو تورات پڑھتے ہو جس میں اللہ عز و جل نے ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ لوگوں کو اس کام کا حکم دیتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے؟ یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول۔ اب یہ شان نزول تو خاص ہے، لیکن قرآن پاک کے بارے میں ایک اصول ہے کہ شان نزول خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ عمومی حکم کے اعتبار سے سب کو فرمایا گیا کہ اے لوگوں، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنی جانوں کو بھلائے بیٹھے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ اب یہ قرآن پڑھنے والوں کا اگر حکم بنے تو یہ بنے گا کہ اے قرآن پڑھنے والوں، اے حدیث پڑھنے والوں، اے دین سمجھنے والوں، اے دین کی باتیں کرنے والوں، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنی جانوں کو بھلائے بیٹھے ہو۔ دوسروں کو نماز کی دعوت دیتے ہو، خود نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کو زکوٰۃ کا کہتے ہو، خود زکوٰۃ نہیں دیتے، دوسروں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا کہتے ہو، خود راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، لوگوں کو بے حیائی سے منع کرتے ہو لیکن خود بے حیائی سے نہیں رکتے، دوسروں کو شریعت پر عمل کرنے کا درس دیتے ہو لیکن خود شریعت پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کو اسلام کی طرف راغب کرتے ہو اور خود اسلام کی بنیادی تعلیمات سے منحرف ہو، اسلام کی بنیادی چیزوں سے دور ہو، دوسروں کو خوف خدا کا درس دیتے ہو لیکن تمہارے دل کے اندر خوف خدا کا ایک ذرہ نہیں، دوسروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتے ہو اور خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور ہو۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنی جانوں کو بھلائے بیٹھے ہو، اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو؟ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو تو خود بھی عمل کیا کرو، یعنی جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، جو امر بالمعروف کرنے والے ہیں، جو نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، ان کو عمل کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ پر ایک بہت بڑا شبہ لوگ وارد کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیدھے راہ سے ہٹ بھی جاتے ہیں کہ جو آدمی خود نیکی نہیں کرتا وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی نہ دے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو خود نیکی نہیں کرتا یا جو خود گناہ سے نہیں بچتا وہ دوسروں کو گناہ سے بچنے کا نہ کہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ مراد نہیں، آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ جب دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو خود بھی عمل کرو، یعنی وعظ و نصیحت کرنے والوں کو عمل کی ترغیب دی جا رہی ہے، نہ کہ
عمل نہ کرنے والوں کو وعد و نصیحت سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ نہیں کہ اگر ہم خود نیکی نہیں کرتے، اگر خود اچھے عمل نہیں کرتے تو ہم دوسروں کو بھی اچھے عمل کرنے کی دعوت نہ دیں، نہ، دوسروں کو اچھے عمل کی دعوت دیں اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اور بھلائی کی طرف بلائے۔ اور ویسے موقع محل کے اعتبار سے اس کے احکام مختلف ہو سکتے ہیں۔ چند ایک صورتیں جو اس کی میں عرض کرتا ہوں کہ عمومی احوال کے اندر کہ آدمی جو ہے وہ سب کو نیکی کی دعوت دیتا رہے، برائی سے منع کرتا رہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مستحب کے درجے میں آتی ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنا وقت نکال کر جائے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، یہ مستحب عمل ہے، فی نفسہ ہی یہ مستحب عمل۔ اور جہاں پر کسی آدمی کو یہ علم ہے کہ اگر میں سامنے والے کو سمجھاؤں گا تو وہ میری بات مان لے گا، وہ گناہ کو ترک کر دے گا، وہ فرض و واجب پہ عمل کر لے گا، وہاں پر نیکی کی دعوت دینا واجب ہوتا ہے۔ جیسے باپ کو اگر پتہ ہے کہ میں اگر اپنے بیٹے کو گناہ سے منع کروں گا تو یہ رک جائے گا، یہ نماز با جماعت نہیں پڑھتا، میں اس کو نماز با جماعت پڑھنے کا حکم کروں گا، ترغیب دوں گا تو یہ پڑھنا شروع کر دے گا، تو باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اسی طرح افسر کو اگر معلوم ہے کہ میں اپنے ماتحت کو گناہ سے روکوں گا تو یہ رک جائے گا، تو افسر پہ واجب ہے کہ وہ اپنے ماتحت کو گناہ سے روکے۔ اور حدیث مبارک کے اندر واضح طور پہ فرما دیا گیا، فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر کوئی راعی ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بادشاہ سے اس کی تمام رعایا کے بارے میں، باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں، بڑے بھائی سے اس کے چھوٹے بھائیوں کے بارے میں، افسر سے ان کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم انہیں نیکی کا حکم دے سکتے تھے، دیا یا نہیں، تم ان کو برائی سے منع کر سکتے تھے، منع کیا یا نہیں۔ تو یہ امر بالمعروف کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو جس شخص کو دوسرے پر کچھ بھی قدرت حاصل ہے کہ وہ اسے نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، برائی سے منع کر سکتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اس کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، ورنہ برائیوں کو اپنے سامنے دیکھتے رہنا اور اس کے باوجود برائی پر کوئی دل کے اندر کوئی تنفر پیدا نہ ہو، کوئی کراہیت پیدا نہ ہو، یہ بڑا سخت جرم ہے۔ ایک روایت سنیے، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں گاؤں والوں کو عذاب دو۔ فرشتوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس گاؤں کے اندر تو تیرا فلاں بڑا نیک بندہ موجود ہے، تو کیا اس کو بھی عذاب دیا جائے گا؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخ و پکار سناؤ، کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی متغیر نہ ہوتا تھا۔ اب وہ لوگ غور کریں جو اپنے گھر کے اندر گناہ دیکھتے ہیں، اپنے گھر کے اندر برائیاں دیکھتے ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر کوئی شکن نہیں آتی، ان کی پیشانی کے اوپر کوئی شکن نہیں آتی، ان کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا، جو دن رات اپنے سامنے برائیاں دیکھتے ہیں، خود ان برائیوں میں ملوث تو ہو جاتے ہیں لیکن ان برائیوں کو روکنے کے لیے دل میں کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو جن کے دل میں جو خود تو عمل کریں، خود تو نیکیاں کریں، لیکن دوسروں کو برائیوں سے منع کرنے کے لیے ان کے دل میں ایک رتی برابر بھی جذبہ یا کوئی ولولہ پیدا نہ ہو، وہ اس روایت کو سامنے رکھ کر اپنے انجام پہ غور کریں۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھلائے بیٹھے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں بیان فرمائی۔ پہلے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ یہ دونوں چیزیں، صبر اور نماز، یہ دونوں چیزیں اپنی بنیاد کے اعتبار سے بہت ساری مصیبتوں، بلکہ ساری مصیبتوں کے اندر یہ بہت زیادہ مفید اور معاون۔
صبر کے ذریعے آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے، صبر کے ذریعے آدمی میں قوت قلبی پیدا ہوتی ہے، اور نماز کے ذریعے بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جب صبر کرے گا تو دل مضبوط ہوگا، نماز پڑھے گا تو رب العالمین سے تعلق مضبوط ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں مشکلات کے حل کے لیے سب سے بڑی چیزیں ہیں کہ دل قوی ہے، دل مضبوط ہے، دل میں ہمت ہے، دل میں طاقت ہے، تو آدمی مصیبت کو بڑی آسانی سے جھیل جاتا ہے، بڑی آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، اور اللہ عز و جل سے تعلق مضبوط ہے تو ایک تو مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، ثواب پر نظر ہوتی، اور دوسرا اللہ عز و جل کی رضا پہ راضی رہنے کا ذہن بنتا ہے۔ تو صبر اور نماز یہ دونوں مشکلات کو حل کرنے کے لیے بہت ہی اچھے وظیفے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے البتہ ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ گناہوں اور خواہشات سے بوجھل دلوں پر نماز بہت بھاری ہے، گناہوں اور خواہشات سے بوجھل دلوں پر نماز بہت بھاری ہے، اور عشق الہی سے لبریز اور محبت الہی سے معمور دلوں کے لیے نماز سے بڑھ کر کوئی سرور کی چیز ہی نہیں، کوئی خوشی کی چیز ہی نہیں۔ بزرگان دین کے جو واقعات ہیں اور جو عام لوگوں کے حوالے اس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ چونکہ ہم جیسے جو عام لوگ ہیں ہمارے دلوں میں گناہ، ہمارے دلوں میں خواہشات، ہمارے دلوں میں لذات، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت، ہمارے دلوں میں مال کی محبت، ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوتا ہے، اس وجہ سے نماز ہمیں بڑی بھاری لگتی، نماز ہمیں بڑی مشکل لگتی۔ اور وہ بزرگان دین کے جن کے دلوں میں عشق الہی، جن کے دلوں میں محبت الہی، جن کے دلوں کے اندر اللہ عز و جل سے ملاقات کا شوق ہے، وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ساری ساری رات نماز کے لیے گزار دیتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام، بہت سارے بزرگان دین، ان کے واقعات یہی ملتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جو رب العالمین کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نماز پڑھتے پڑھتے فجر کی اذانیں ہو جاتی، فجر کا وقت شروع ہوتا تو اس سے پہلے ان کی نماز جا کے مکمل ہوتی۔ تو یہ جو ساری ساری رات عبادت کرنا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، استغفار کرنا، مغفرت مانگنا، توبہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے الا علی الخاشعین، جن کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے۔ تو نمازوں میں لذت، نمازوں میں شوق اور نمازوں میں رغبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل سے جتنے گناہ دھلتے رہیں گے، دل سے جتنی خواہشات دور ہوتی رہیں گی، دل سے جتنے دنیاوی تلوثات ختم ہوتے رہیں گے، دل کے اندر نماز کا جذبہ اتنا پیدا ہوتا رہے گا۔ اور بزرگان دین کی نماز کا کیا کہنا ہے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہوئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا یار دیکھنا میری پیٹھ کے اوپر کوئی چیز ہے، تو کسی نے جب دیکھا تو بھیڑ جو کاٹنے والی مکھی ہے یہ تھی، اور جسم کے اوپر 17 مقامات پہ اس نے کاٹا ہوا تھا۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضور جب نماز کے اندر بھیڑ آپ کو کاٹ رہی تھی، شہد کی مکھی آپ کو کاٹ رہی تھی، تو آپ نے نماز توڑ کیوں نہیں دی یا جلدی ختم کیوں نہیں کر دی؟ تو فرمایا کہ میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میرا دل نہیں کیا کہ اس سورت کو مکمل کرنے سے پہلے میں اپنی نماز کو مکمل کروں۔ تو بھیڑ کاٹ رہی ہے لیکن چونکہ نماز کے اندر ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اس کے ذوق اور اس کی محبت کے اندر مسلسل اپنی نماز کو جاری رکھے ہوئے۔ اور اس طرح کے کتنے واقعات ہیں۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز ان کے گھر میں آگ لگ گئی، اہل محلہ جمع ہو گئے، شور مچ گیا، پانی لاؤ، بجھاؤ اس کو، محنت کوشش کر کے اس کو بجھا دیا۔ جب آگ بجھ گئی تو بزرگوں کی نماز مکمل ہوگی۔ نماز پڑھ کے جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا، تم لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ بھی عجیب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی اور ہم آگ بجھانے میں مصروف تھے اور آپ کو کوئی توجہ ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ میں نماز کے اندر اتنا مشغول تھا کہ مجھے نہ آگ لگنے کا پتہ چلا نہ تمہارے آگ بجھانے کا پتہ چلا۔ اور ایک بزرگ کا ایسا ہی واقعہ ہوا تو ان سے کسی نے کہا کہ حضور آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی اور آپ نماز کے اندر مشغول ہیں۔ فرمایا کہ تم دنیا کی آگ بجھانے میں مشغول تھے، میں آخرت کی آگ بجھانے میں مشغول تھا، یعنی میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے اندر لگا ہوا تھا۔ تو یہ بزرگان دین کی نماز کے بارے میں سوچ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر
ان لوگوں پر نہیں جو دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دو چیزیں، اللہ عز و جل کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور حساب دینا ہے، اور دوسرا رب العالمین سے ملنے کا شوق. ویسے تو لوٹ کر جانا اور ملاقات کرنا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن جو اس مفہوم کے اندر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ایک، اور دوسرا مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، تو جو یہ ذہن رکھنے والا ہے اس کے اوپر نماز بھاری نہیں ہوتی. خشوع و خضوع والی نماز کا کتنا فائدہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کا اچھی طرح وضو کرے اور نمازیں اچھی طرح خشوع اور رکوع کے ساتھ ادا کرے، تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، جب تک کہ وہ کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ سلسلہ تمام دہر، تمام زمانے تک جاری رہتا ہے. یہاں پر ایک اور نقطہ جو مفسرین کرام نے بیان فرمایا، آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. صبر کے اس فرمان پر بزرگان دین نے نقل فرمایا کہ ایک وہ عابد ہے جو گوشہ نشین ہے، اور ایک وہ عالم دین ہے جو لوگوں سے ملاقات کرتا ہے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے. تو فرمایا کہ جو عالم دین لوگوں سے میل جول رکھتا ہے وہ اس عابد سے افضل ہے جو تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عابد تنہا بیٹھا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کو صبر کا موقع نہیں ملتا. جو لوگوں سے تکالیف برداشت کرنے کا جو صبر ہے وہ اس کو نہیں ملتا. جبکہ عالم جو لوگوں سے ملتا ہے، کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی طعن و تشریح کرتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی برا بلا کہتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، پھپتیاں کستا ہے، تو جو عالم لوگوں سے میل جول کرنے والا ہے وہ چونکہ لوگوں کی طرف سے تکالیف برداشت کرتا ہے، اس لیے وہ عبادت اور صبر دونوں کا ثواب حاصل کرتا ہے. جبکہ جو تنہا بیٹھا ہوا وہ لوگوں کی تکالیف پر صبر کرنے کے ثواب سے محروم ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگوں سے میل جول رکھنا، عبادت کے ساتھ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں سے ملتے، نیکی کی دعوت دیتے، برائی سے منع کرتے، دین کا کام کرتے. تو چونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے، اس لیے یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں افضل ہے. تفسیر عزیزی کے اندر اس جگہ ایک حدیث مبارک نقل کی گئی ہے کہ ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پہاڑ کے اوپر جا کے گوشہ نشینی اختیار کر لی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند روز کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ فلاں کدھر گیا؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور وہ اس وجہ سے گوشہ نشین ہو گیا. تو سرکار نے فرمایا ان کو بلاؤ. جب وہ صحابی حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کرنے کے بعد ان سے فرمایا کہ تم تنہا کیوں ہو گئے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور لوگوں کی صحبت عبادت میں خلل ڈالتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی صحبت میں رہ کر مشقتیں برداشت کرنا 60 سال کی تنہائی کی عبادت سے افضل ہے. تو جو عالم لوگوں کے اندر رہتا ہے کہ لوگوں سے آنے والی تکالیف کو برداشت کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کے طنز و مزاح کو برداشت کرتا ہے اور اس کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتا ہے، وہ تنہائی کے اندر عبادت کرنے والے عابد سے افضل ہے. اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے کامل بندوں میں شامل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.